ثواب علم درجات کے لیے سورۃ الفاتحہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الحمد ثمنا لنعمائه ومحازا من بلائه وسبيلا إلى جنانه وسببا لزيادة إحسانه الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير الصلاة والسلام على الأول العدد العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يومنا هذا ومن يومنا هذا إلى يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. صلوات الله اس مجلس سے آزاد کی قبولیت کے لیے بابا سے بلند صلوات تاجیل ظہور امام زمان علیہ السلام کے لیے بابا سے بلند صلوات مادر گرامی قدر حضرت حسنین شریفین اور مادر گرامی قدر حضرت عباس باوفا کے لیے بابا سے بلند صلوات جملہ مرحومین و مرحومات کی بخشش و مغفرت بالخصوص بانی مجلس کے مرحومین کی بلندی درجات کے لیے بابا سے بلند صلوات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت بآواز بلند صلوات سب سے پہلے میں اپنی طرف سے اور آپ شرکاء کی طرف سے بانی مجلس کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں۔ خداوند متعال انہیں توفیق و سعادت عطا فرمائے کہ تا حیات اپنے مرحومین کو اسی طرح یاد رکھیں جس طرح اس سال اہتمام کیا ہے، اور ساتھ ہی دعا ہے پروردگار ہمیں بھی اپنے مرحومین کو اس طرح کے مقدس تحفات بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار ہم سب کے دامن کو گناہوں سے پاک فرما اور موت سے پہلے حقیقی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، مزاج انسانیت یہ ہے کہ ہم انسان صاحبان حکومت کی طرف دوڑ کے جاتے ہیں۔ کیوں؟ انسان کی فطرت میں ایک لالچ ہے، اور بادشاہوں کی بھی فطرت ہے کہ اگر حزب اختلاف میں ہوں تو ہر ایک کو گلے لگاتے ہیں، اور اگر صاحب اقتدار بن جائیں تو ہر ایک سے دامن چرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ہم انسانوں کی فطرت ہے کہ ہم
صاحبان حکومت کی محفلوں میں بیٹھنا پسند کرتے ہیں اور ان کی نشست کو اٹینڈ کرنا اپنے لیے بہت بڑا اعزاز تصور کرتے ہیں، لیکن جو اس دنیا کا حقیقی بادشاہ ہے، یہ بادشاہ دامن چرانے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ بادشاہ وہ ہے کہ جو انسان کو اپنی بارگاہ میں بلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں یہ نظام کائنات ہے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اس کا خاصہ یہ ہے کہ وہ ہر شے پر قادر ہے۔ دنیا کے بادشاہ حکومت رکھتے ہیں لیکن ہر شے پر قادر نہیں ہے۔ بادشاہ ہے ملک کا لیکن صحت نہیں، ملک کا بادشاہ ہے لیکن اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں، ملک کا بادشاہ ہے لیکن ہر وقت خوف سے لرزتا رہتا ہے، ملک کا بادشاہ ہے لیکن اس کے اپنے نالج میں کچھ نہیں جب تک کہ اس کو کچھ بتایا نہیں۔ یہ سارے دنیا کے بادشاہوں کے خواص ہیں، لیکن اس اللہ نے اپنی حکومت کا اعلان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، یہ ڈرتے ہیں میں کسی سے ڈرتا نہیں۔ ان کے اپنے علم میں کچھ نہیں جب تک کوئی بتائے نہیں، لیکن میں وہ ہوں کہ تمہارے دلوں میں سوچ اٹھتی ہے میرے علم میں آ جاتا ہے۔ یہ وہ ہیں کہ جو اقتدار رکھتے ہیں لیکن مریض ہیں، میں وہ ہوں جو مریضوں کو شفا عطا کرتا ہوں۔ یہ وہ ہیں کہ جو حکومت رکھتے ہیں، وسائل رکھتے ہیں، اسباب رکھتے ہیں، لیکن اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں، لیکن میں وہ ہوں کہ جب کوئی جوڑا اولاد سے نا امید ہو جائے تو میں اس نا امیدی میں بھی امید پیدا کر دیتا ہوں۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر شے پر قادر ہے، جو کرنا چاہے اس کو اٹھنے کی حرکت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اس کا ارادہ ہوتا ہے، تقدیر میں بدل جاتی ہے۔ تو تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ خدا جس کے ہاتھ میں یہ نظام کائنات ہے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر شے پر قادر ہے۔ کتنا کریم ہے وہ بادشاہ کہ یہ بادشاہ اپنے دروازے بند کر دیتے ہیں اور وہ دن کی نسبت رات کو زیادہ سنتا ہے۔ اس کے دروازے رات کو بھی بند نہیں ہوتے۔ قادر کتنا ہے، الذی خلق الموت والحیات، وہ ہے کہ جس نے موت کو بھی پیدا کیا ہے، جس نے زندگی کو بھی پیدا کیا ہے۔ موت و حیات اپنے وجود میں اس مالک لم یزل کی محتاج ہیں۔ پروردگار یہ موت تو نے پیدا کر دی، اس لیے کہ موت کا نام اتنا ہمیں مکروہ لگتا ہے کہ اگر محفل سجی ہوئی ہو، خوشی کے شیانے بج رہے ہوں، ہر چہرے پر مسکراہٹ بکھر رہی ہو، اچانک موت کا تذکرہ ہو جائے تو ہر چہرے پر مرجھاہٹ چھا جاتی ہے۔ موت کا ہونا تو ایک الگ بات، صرف موت کا نام ہی خوشی کو غم میں بدل دیتا ہے۔ اگر موت کے متعلق کسی سے کہا جائے تو آگے سے صدا اٹھتی ہے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے۔ اور اگر کسی کو زندگی کی دعا دی جائے تو آمین آمین آمین۔ یعنی یہ موت کا نام ہی اتنا ناپسندیدہ ہے کہ ہم سننا پسند نہیں کرتے۔ تو نے موت کو پیدا ہی کیوں کیا ہے؟ اس کائنات میں ہر شخص زندگی کا عاشق نظر آتا ہے، کیا اس میں امیر، کیا فقیر، کیا بادشاہ، کیا غریب، کیا مرد، کیا عورت، کیا بوڑھا، کیا جوان،
بندہ زندگی کا متمنی ہے، زندگی کا عاشق ہے، تو تم موت کو پیدا نہ کرتا تو کتنا بہتر تھا۔ اللہ فرماتا ہے میرا بندہ، یہ موت میں نے پیدا کر کے زندگی کے چہرے پر حسن کی رونق بکھیر دی ہے۔ میں نے زندگی کے چہرے پر یہ جو خوشی کے آثار ہیں یہ موت کی وجہ سے بکھیرے ہیں۔ پروردگار وہ کیسے؟ بالفرض اللہ اعلان کرے اور ہمیں پتا ہو کہ یہ آواز اللہ کی ہے، اللہ ہی بول رہا ہے، وہ بولنے میں قادر ہے نا، جس چیز سے چاہے تکلم کروا دے۔ متکلم اس کے اوصاف ثبوتیہ میں سے ہے۔ حضرت موسیٰ سے باتیں کی ہیں یا نہیں؟ کوہ طور پر باتیں ہوتی رہیں، تو اگر وہ اپنے ایک بندے سے کر سکتا ہے تو سارے بندوں کو اعلان بھی۔ آج اگر اللہ اعلان کر دے کہ آگاہ ہو جاؤ، آج سے ہم نے ملک الموت کو 200 سال کے لیے معطل کر دیا ہے، اور 200 سال تک ملک الموت کسی کے پاس نہیں جائے گا، ہمیں یقین ہو جائے کہ یہ آواز اللہ کی آواز ہے۔ اللہ تو سچ بولتا ہے نا، تو ہمارے اندر اچانک پوری کائنات میں خوشی کی ایک لہر دوڑ جائے کہ شکر خدا کہ ملک الموت جو ہر گھر کو ویران کرتا تھا آج سے اس کی چھٹی ہو گئی، ہر بندہ خوش ہو جائے۔ یہ ایسے ہی مثال دے سکتا ہوں کہ جیسے آج سے 60-70 سال پہلے یہ میڈیا کا یہ نظام نہیں تھا۔ اب تو ایک خبر دنیا کی کسی کونے میں ہو تو آنن فانن پوری دنیا میں پھیل جاتی، لیکن اس وقت بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ سکول جاتے تھے صبح، پتہ نہیں ہوتا تھا کہ آج چھٹی ہے یا نہیں۔ جیسے مثلا ابھی چھٹیاں، وہی سردی کی اچانک پیغام آ گیا کہ چھٹیاں بڑھ گئی، اس وقت یہ نظام نہیں تھا۔ سکول جاتے تھے، 9-10 بجے خبر آتی تھی کہ جی چھٹیاں اور بڑھ گئی ہیں۔ جتنے بزرگ بیٹھے ہیں وہ سارے گواہی دیں گے کہ ایک دفعہ پورے سکول میں ہنگامہ کھڑا ہو جائے، خوشی کے مارے بچے نکلتے تھے وہاں سے۔ اگر اللہ اعلان کر دے کہ ملک الموت 2 سال کے لیے 200 سال کے لیے معطل، پوری کائنات میں خوشی کے اسی طرح نعرے بجیں گے، ہر بندہ خوش ہو جائے گا۔ لیکن یاد رکھیں، اگر یہ موت نہ ہوتی تو بوڑھا باپ نصف رات تک دروازے پہ کھڑے ہو کر جوان بیٹے کا انتظار نہ کرتا۔ اگر بوڑھا باپ رات کو نیند نہیں آتی، بیٹا لیٹ ہو گیا، لیٹ ہو گیا، وہ بیچارہ پریشان ہے، دل دھڑک رہا ہے، اتنا لیٹ ہوا نہیں تھا کبھی، اللہ خیر کرے، کیا ہو گیا کیا نہ ہوا۔ جب یقین ہو جائے کہ 200 سال تک میرے بیٹے کو کچھ نہیں ہوگا تو کوئی باپ دروازے پہ کھڑے ہو کر بیٹے کا انتظار نہیں کرے گا، بلکہ آرام کی نیند، سکون کی نیند سو جائے گا کہ 200 سال تک نہ کچھ اسی کو ہوگا نہ کچھ مجھے ہوگا۔ تو اگر باپ آرام کی نیند سو جائے تو باپ کے محبت بیٹے کے دل میں پیدا کیسے ہوگی؟ یہ بیٹے کے دل میں جو محبت پیدا ہو رہی ہے نا، وہ بوڑھے باپ کو دیکھتا ہے کہ میں لیٹ آیا تو وہ میرا باپ ڈیوڑی پہ کھڑے ہو کر، دروازے پہ کھڑے ہو کر انتظار کر رہا ہے۔ سردی کی راتیں ہیں، کبھی بستر پہ جاتا ہے، کبھی دروازے پہ آتا ہے، کبھی ادھر دیکھتا ہے، کبھی ادھر دیکھتا ہے۔ اب یہ باپ کا انداز ایسا ہے کہ جو بیٹے کے دل میں گھر کر جاتا ہے، گویا وہ موت کا خوف تھا جس نے باپ کی محبت بیٹے کے دل میں اور بیٹے کی محبت باپ کے دل میں پیدا کر دی۔ لیکن باپ کو چاہیے کہ وہ بیٹے کو بیٹا بنا کے رکھے۔ ایسا نہیں ہے کہ جیسے آج کل کا ایک دور آ گیا کہ بندے فخر سے کہتے میں اپنے بیٹے کو میں نے دوست بنا دیا۔ محبت پیدا کرو بیٹے کے دل میں، اور بیٹا اپنے باپ کے دل میں اپنی محبت پیدا کرے، لیکن دوستی کا ماحول نہ دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ باپ اور بیٹے کے درمیان ایک حیا کی فضا قائم ہے، اور دوست اپنے دوست سے جو چاہے کہہ سکتا ہے۔ اگر دوستی کا ماحول دیا اور کبھی بیٹا اپنے باپ سے ایسی بات کہہ دے جو نہیں کہنی چاہیے تھی تو دوست ہے نا، اس نے کہہ دی۔
جب ایسی بات کہے گا تو پھر ساری زندگی تل ملاتا رہے گا، میرے بیٹے نے میرے ساتھ یہ بات کی. پھر یہ نہیں کہے گا کہ میرے دوست نے میرے ساتھ بات کی. پھر کیا کہے گا کہ میرے بیٹے نے میری توہین کر دی، میرے بیٹے نے میرے ساتھ یہ بات کر لی. تو اس لیے معصوم فرماتے ہیں کہ بیٹے کے دل میں محبت ضرور پیدا کر، لیکن باپ اور بیٹے کے فرق کو برقرار رکھ. اور امام نے اس کا ایک فارمولہ بھی دیا، ایک نمونہ بھی دیا. ایک باپ اور بیٹا آئے معصوم کے دروازے پہ بعنوان مہمان. حضرت نے دسترخوان بچھوایا اور جب دسترخوان پہ جانے لگے تو حضرت نے پانی اٹھایا اور باپ سے کہا آؤ ذرا ہاتھ دھو. حضرت نے باپ کے ہاتھ دھلوائے. جب بیٹا آگے بڑھا تو کمبر سے کہا کمبر تم اس کے ہاتھ دھلو. اب باپ کے ہاتھ علی دھلوا رہا ہے، بیٹے کے ہاتھ بیٹا دھلوا رہا، کمبر دھلوا رہا ہے، حضرت کا غلام دھلوا رہا ہے. اب حضرت نے بیٹے کو ظاہر دل میں ایک رنجش تو پیدا ہوئی نا کہ یہ کیا کیا امام نے کہ میرے باپ کے ہاتھ خود دھلوائے اور میرے بیٹے ہاتھ دھونے کے لیے کمبر کو دے دیا وہ لوٹا اور اس سے دھلوائے جا رہے ہیں. تو حضرت نے فرمایا کہ بیٹا اگر تو باپ کے ساتھ نہ آتا تو تیرے ہاتھ بھی میں دھلاتا. کیونکہ تو باپ کے ساتھ آیا ہے، میں دنیا میں باپ اور بیٹے کا فرق بتانا چاہتا ہوں کہ باپ کا مقام یہ ہے، بیٹے کا مقام یہ ہے. اب بیٹے کا اپنا مقام ہے، باپ کا اپنا مقام ہے. اور اسی مقام پہ فرمایا کہ اگر کوئی بیٹا باپ کے آگے چلے، بیٹا بڑا ہو گیا، اقتدار مل گیا، بخت ملا، پیسہ ملا، باپ بیچارہ ایسا ویسا تھا، اب وہ پیچھے چلے تو دنیا کیا کہے گی؟ اب ہم دنیا کو دیکھتے ہیں، اللہ کو، معصوم کو نہیں دیکھتے کہ معصوم نے کیا فرمایا. اب بیٹا آگے جا رہا ہے، باپ پیچھے آ رہا ہے. معصوم نے فرمایا کہ جیسے جیسے بیٹا آگے چلنے کی کوشش کرے گا ادھر سے اس کی سانسیں اللہ کام کرنا شروع کر دے گا، بیٹے کی زندگی کام ہونا شروع ہو جائے گی. اور پھر یہ فرمایا کہ جیسے جیسے باپ آگے چلے اور بیٹا پیچھے چلے تو اللہ رب العزت اس کی زندگی میں اضافہ کرتا چلا جائے. کیوں؟ اس لیے اس نے مقام ابوت و بنوت کا خیال رکھا ہے. تو پروردگار اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اس موت کو پیدا کر کے تمہارے درمیان محبت کی شمع کو روشن کیا ہے. اگر یہ موت نہ ہوتی تو نہ باپ کا مقام ہوتا نہ بیٹے کا مقام ہوتا. اگر ماں ہے، چھوٹا بچہ ہے، وہ گھر میں چھوڑ دیا کھیل رہا ہے، ماں بیچاری جیسی بھی ہے، صحت ہے، بیماری ہے، بچے کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے اس لیے کہ کہیں زخمی نہ ہو جائے، کوئی چوٹ نہ لگ جائے، کہیں زندگی کا چراغ گل نہ ہو جائے. اب اسی موت کے خوف کی وجہ سے ماں بیٹے کے ساتھ چل رہی ہے. یہ تو عام مائیں ہیں نا، اگر معصومین کی ماؤں کو دیکھیں تو حال یہی ہے. حضرت موسیٰ کا قصہ تو پڑھا ہے نا کہ جب موسیٰ کی خبر آئی ادھر دشمن کے دربار میں کہ ایک بچہ آئے گا جو تیرے تخت کو الٹ کے رکھ دے گا، تو اس نے کہا کوئی بات نہیں، ہم پہلے بٹھا دیتے ہیں، ہم اس بچے کو آنے ہی نہیں دیں گے. جب وہ بچہ دنیا میں نہیں آئے گا تو ہمارا تخت کیسے الٹے گا، انقلاب کیسے آئے گا؟ یہ بادشاہ ہے لیکن خوف ہے کس کا؟ ایک بچے کا. اللہ فرماتا ہے کہ یہ بادشاہ ہیں لیکن دلوں پہ خوف طاری ہے. لیکن میں وہ بادشاہ ہوں کہ ساری دنیا میری قدرت میری طاقت سے لرزتی ہے، لیکن ساری دنیا اکٹھی بھی ہو کے آ جائے تو میرے اقتدار میں کوئی رائے برابر فرق نہیں آتا. تو اب یہ فرعون تھا، بادشاہ تھا، 90,000 بچوں کو قتل کر دیا کہ کہیں وہ نہ آ جائے جو میرے تختے کو الٹے. 90,000 بچہ مارا گیا. اب ادھر سے نجومی نے جا کے اطلاع دے دی کہ بھائی وہ بچہ جس کے لیے 90,000 مارا گیا تو وہ تو پیدا ہو گیا. جو ہی خطرے کی گھنٹی بجی اس نے اپنی ساری ایجنسیاں، ساری پولیس اور نشاندہی بھی کر دی گئی کہ وہ فلاں گھر میں آئے گا. سارے دوڑے دفتر بار کیا. اب ماں کی گود میں ہے موسیٰ، ادھر سے پولیس آ گئی. اب کس چیز کا خوف تھا کہ جس کی وجہ سے مادر موسیٰ نے موسیٰ کو تندور میں لٹا دیا؟ وہ موت کا خوف تھا کہ ماں بیٹے کو بچانے کے جتن کاٹ رہی ہے. جا کے تندور میں لٹایا اور اوپر سے لکڑیاں بھی ڈال دی.
تاکہ آنے والے کو پتا ہو کہ جس تندور میں لکڑیاں ڈلی گئی ہوں اس میں بچے کا ہونا تو تصور ہی نہیں ہے۔ اب دل مطمئن ہو گیا کہ میں نے ایک ایسی چال چلی ہے کہ جس سے دشمن عاجز آ جائے گا، دشمن کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ میرا موسیٰ کہاں پہ ہے، مطمئن ہو کے بیٹھ گئی دروازے پر۔ لیکن دیکھیں یہ ترکیب کس نے دی تھی؟ یہ اللہ نے دی تھی۔ مادر موسیٰ نے سوچا کہ میں نے ایسی ترکیب کی ہے کہ اب دشمن کو پتہ نہیں چلے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ اچھا یہ تو نے کیا ہے یا میں نے کیا ہے، دشمن کے ہاتھوں سے آگ روشن کرو۔ وہی خاتون آگے روٹیاں لگانے کے غرض سے اس نے تندور میں آگ روشن کر دی۔ اب قرآن کہتا ہے کہ اب موسیٰ کی ماں کے لیے در و دیوار ایک موت کا سما پیدا کرنے لگے۔ اگر بولوں تو موسیٰ نہیں بچتا، نہ بولوں تو موسیٰ نہیں بچتا۔ دل دھڑکنے لگا، دل منہ کی طرف آنے لگا۔ اچانک مادر موسیٰ نے کہا پروردگار یہ سوچ میری نہیں تھی، یہ بھی تو نے عطا کی تھی۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر میری ربوبیت کا اتنا محکم تجھے گویا کہ اعتقاد ہو گیا تو اب ہم اس آگ کو بھی گلزار میں بدل دیتے ہیں۔ اب جب میں موسیٰ کی ماں نے دیکھا تو وہ آگ کا انگارہ نہیں تھا بلکہ گلاب کے پھولوں میں سے پھول ہیں جن سے موسیٰ کھیل رہا تھا۔ اب یہ ماں کے دل میں تھی، اب ماں مطمئن تھی، اچانک پریشانی کے عالم میں خوشی کی لہر۔ یہ آج کل مارکیٹیں آباد ہیں اور کھڑے ہیں وہاں پہ پاسبان گارڈ کی صورت میں رائفل لے کے کھڑا ہے اور ہر بندہ اطمینان کے ساتھ کام کر رہا ہے، اپنی تجوری کھولی ہوئی ہے اور شب و روز جیسے چاہے کام کر رہا ہے۔ اگر موت کا خوف نہ ہوتا، پتہ چل جائے کہ 200 سال تک کچھ بھی ہونے والا نہیں، آنے والے ڈاکو کو اس 1.5 فٹ کی رائفل کا ڈر نہیں ہے، اس کا خوف نہیں ہے، بلکہ اس سے نکلنے والی 1.5 انچ کی اس گولی کا خوف ہے کہ کہیں میں مر نہ جاؤں۔ اس خوف کی بنا پر وہ مارکیٹ میں ہلا گلا نہیں کر رہا۔ جب یقین ہو گیا کہ 200 سال تک ہمیں کچھ بھی نہیں ہوگا تو آپ بتائیے کہ مارکیٹوں کا حال کیا ہوگا۔ شام سے پہلے ہر بندہ بے آبرو ہو جائے گا۔ اب جب پوری دنیا میں ہلچل مچے گی تو اب یہی معاشرہ جو زندگی کا عاشق ہے یہی دعا کرے گا پروردگار بھیج ملک الموت کو تاکہ یہ زمین امن کا گہوارہ بنے۔ اب یہ موت تھی نا جس کا خوف تھا، اس موت کے خوف سے ہر بندہ پکار رہا ہے پروردگار تو بھیج ملک الموت کو تاکہ ہم امن کی نیند سو سکے، ہر بندے کو پتا ہو۔ تو پروردگار تو نے موت کو پیدا کیا ہے، موت کے خوف سے تو فقط ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، کیفا کفرتم باللہ، تم اللہ کا انکار کیسے کرو گے؟ کنتم امواتا فاحیاکم، تم مردہ تھے میں نے تجھے زندہ کیا۔ کیسے مردہ تھے؟ ہم تو ابھی زندہ ہیں، مردہ کیسے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں اس سے پہلے کی کیفیت کو دیکھ، پہلے کیا تھا؟ اس دنیا میں آنے سے پہلے کیا تھا؟ اموات، مردہ ہیں۔ فاحیاکم، میں نے تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم، اب اس کے بعد پھر موت ہوں۔ اب یہ وہ موت ہے جس سے ہمیں خوف ہے۔ فاحیاکم، جب قبر میں جاؤ گے تو پھر میں تمہیں دوبارہ زندہ کروں گا۔ ثم الیہ ترجعون، پھر زندگی کے بعد پلٹ کر تمہیں اس کے دربار میں جانا ہوگا اور اس دربار میں کھڑے ہو کے بتانا کر پڑے گا کہ میں نے نیکی کون کسی کی تھی، میں نے برائی کون سی کی تھی۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ انسان کہ جس کے جنازے پہ کھڑے ہو کر آج آپ جیسے مومنین کھڑے ہو کے گواہی دیتے ہیں اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، پروردگار ہم میں سے سوائے بھلائی کے کچھ نہیں جانتے۔ اب معصوم سے پوچھا گیا یبنا رسول اللہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم کچھ نہ جانتے ہوں؟ حضرت نے فرمایا کہ نہیں، جب یہ جملہ کہو نا کہ ہم اس سے کچھ نہیں جانتے سوائے خیر کے، سوائے بھلائی کے، اس وقت قصد کیا کرو، ارادہ کیا کرو کہ ہم کچھ نہیں جانتے، صرف یہ جانتے ہیں کہ یہ آل محمد کا حکمدار جا رہا ہے، یہ حکمدار آل محمد ہے، ہم فقط یہی جانتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میں تمہاری گواہی کو قبول کروں۔ اب اس دربار میں جا کر بتانا پڑے گا کہ میں نے کیا کرنا تھا اور میں کیا کرتا رہا۔ اللہ رب العزت نے نظام قائم کیا ہے، لیکن ہمارے ممبر سے جیسے پہلے عزیزم مولانا صاحب قبلہ ارشاد فرما رہے تھے کہ لوگوں نے اپنا دین بنا دیا ہے، آذان کو ناپسندیدہ بنا دیا ہے، جبکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کربلا میں
وقت نماز میں حسین ابن علی نے جہاد روک کر نماز پڑھی تھی. جہاد روک کر نماز پڑھی. تانا دیا جاتا ہے کہ جنہوں نے امام کو قتل کر کے نماز پڑھی. تو آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ امام نے نماز کے لیے جہاد روک کر نماز پڑھی؟ تو ہماری نماز ان کی سنت نہیں ہے، ہماری نماز سردار جنت کی سنت ہے. اب ہونا تو یہ چاہیے، لیکن اس کو الٹ دیا گیا ہے. اب اسی طرح دوسرا مقولہ چھوڑا جا رہا ہے، مومن کو موت نہیں آتی، مومن نہیں مرتا. اچھا جی، مومن کو موت نہیں آتی تو پھر یہ کفن، دفن، غسل، جنازہ یہ کیا ہے؟ اگر موت نہیں آتی مومن کو تو پھر غسل کس چیز کا، کفن کس چیز کا، جنازہ کس چیز کا، دفن کس چیز کا؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر غیر مسلم مر جائے تو اس کے بھی یہی کام اپنی شریعت کے مطابق. غسل ہے نہیں، کوئی پتہ نہیں، کسی نے جلا دیا، کسی نے دبا دیا. ہمارا بھی یہی کام ہے کہ ہم چند ایک کام کر کے اس کو زمین کے سپرد کر دیتے ہیں. تو اگر مومن کو موت نہیں آتی تو یہ کم از کم 6 فٹ کی گہرائی میں دفن کیوں کیا جا رہا؟ اس کا مطلب یہ کہ موت آتی ہے، اور اگر کوئی کہے کہ موت نہیں آتی وہ نص قرآن کی مخالفت کر رہا ہے. اور جو نص قرآن کی مخالفت کرے وہ دین اسلام سے خارج ہے، اسلام اس کو قبول نہیں کرتا. وہ نص قرآن کیا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے سچے نبی کی زبان سے، کل نفس ذائقۃ الموت، جو بھی روح رکھتا ہے اس کو موت کا ذائقہ چکھنا پڑے. یہ نص قرآن ہے. اور ہمارے اسٹیج پر ممبر سے کھڑے ہو کر ایک ملنگ کہہ رہا ہے کہ یہ موت نہیں آتی. اللہ کہہ رہا ہے موت آتی ہے، نبی کہہ رہا ہے موت آتی ہے، امام کہتا ہے موت آتی ہے، اور ہمارا ایک ملنگ کہتا ہے کہ موت نہیں آتی. اب بات کس کی مانے؟ اللہ کی مانے، نبی کی مانے، یا امام کی مانے، یا ملنگ کی مانے؟ اور یاد رکھیں جس کی بات مانی یہ اس کے دین کا پیروکار ہے. اگر مصطفیٰ کی مانی تو پھر دین مصطفیٰ کا قائل ہے، اور اگر کسی ملنگ کی مانی تو پھر اب اللہ کہہ رہا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس موت کا ذائقہ چکھے گا. میرے محترم، موت ہر ایک کو آئے گی، لیکن اختلاف موت کے بعد کی زندگی میں ہے. اس کے حالات کچھ اور ہیں، اس کے حالات کچھ اور ہیں. زندہ وہ بھی رہے گا مرنے کے بعد. اگر وہ بالکل نیست و نابود ہو گیا، مر گیا، تو اس کی گناہوں کی سزا پھر آپ کو ملے گی یا مجھے؟ اس کے گناہوں کی سزا کہاں جائے گی؟ وہ جہنم کس لیے پیدا کی؟ جہنم کو پیدا اس لیے کیا ہے کہ گناہ گار کو اس کے گناہوں کی سزا دی جائے، اور جنت پیدا اس لیے کیا ہے کہ مومن کو اس کے اعمال کا صلہ دیا جائے. اس کے بعد مرنے کے بعد کے حالات میں فرق ہے. وہ کافر و مشرک اور وہ کہیں اور جائے گا، اور یہ مومن کہیں اور جائے گا. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ایک برزخ قائم کیا ہے. وہ برزخ کیا ہے؟ عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ مرنے سے لے کر دوبارہ اٹھنے تک کا زمانہ یہ برزخ کا زمانہ ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ نہیں، ہر ایک کے لیے برزخ نہیں ہے. ہر ایک کے لیے برزخ نہیں ہے. 3 قسم کے لوگ ہوں گے مرنے کے بعد جب اٹھیں گے. یہ 3 قسم کے لوگ ہیں، یا خالصتاً مومن، یا خالصتاً مشرک و کافر و منافق، اور کچھ وہ ہیں کہ جن کا ادھر بھی حصہ تھا ادھر بھی حصہ تھا. مخلوط، ضعیف العقیدہ، کبھی نیکی پہ عمل کر لیا، کبھی برائی پہ عمل کر لیا. اب اللہ نے 3 کیٹیگریاں بنائی ہیں. جو خالصتاً مومن ہے اس کے لیے بھی برزخ نہیں ہے، بس ادھر سے روح پرواز کرے گی، ادھر جنت کے محل میں پہنچا دیا جائے گا. بعض وہ ہیں جو خالصتاً کافر، جو ہی مرا تو فوراً جہنم میں پہنچا دیا. من ورائہم برزخ،
الی یوم یبعثون، اور تیسرا گروہ وہ ہے کہ جو نیکی بھی کرتے تھے برائی بھی کرتے تھے، ان کے لیے قیامت تک کے لیے زمانہ اللہ نے برزخ کا زمانہ رکھا ہے، یعنی اللہ نہیں چاہتا کہ میرا بندہ جہنم میں جائے، اگر یہ اس قابل ہے کہ اس کے اعمال کو اولاد پورا کر دے تو اللہ فرماتا ہے تم اپنے آباء و اجداد کی خطاؤں سے معذرت کرو، ان کے حقوق کو پورا کرو، ان کی رہی گئی عبادت کو پورا کر دو، تمہاری عبادت کو ان کے حق میں قبول کر کے میں ان کو بھی جنت کا پروانہ کرتا ہوں۔ یہ تیسرا گروہ ہے جن کے لیے اللہ نے برزخ بنائی ہے، جو خالصتاً مومن۔ دیکھیں اب کوئی کہے گا کہ یہ کیا ہو سکتا ہے جی مومن سیدھا جنت میں مرنے کے فوراً بعد؟ بتائیے کربلا میں امام حسین نے جنت زندگی میں دکھائی تھی یا نہیں؟ شہادت سے پہلے دکھائی ہے نا، تو اب جنت جو جہاں شہادت سے پہلے دیکھی تھی اس جنت میں قدم رکھنے کے لیے 2000 سال کا انتظار کرنا پڑے گا، جبکہ امام نے شہداء کے سروں میں پہنچ کر بعض شہداء کو یہ بھی خطاب کیا ہے کہ تم نے اپنا حق ادا کر دیا ہے اور میں وعدہ کرتا ہوں تم جنت میں پہلے جاؤ گے، حسین بعد میں جائے گا۔ تو کیا امام حسین برزخ گزاریں گے؟ امام نے فرمایا تو جنت میں پہلے جائے گا، یعنی ابھی تیری شہادت ہوگی، ابھی تو جنت میں جائے گا۔ حسین کی شہادت بعد میں ہے، میں بعد میں جاؤں گا، یعنی تو حسین سے پہلے جنت میں جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہو کہ جو خالصتاً مومن ہے اس کے لیے کوئی برزخ نہیں ہے، ادھر سے روح نکلتی ہے ادھر سے فرشتے جنت میں پہنچا دیتے ہیں۔ جو مخلوق العقیدہ ہیں ان کے لیے اللہ نے برزخ رکھا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی آئے اور اس کے لیے جو اس نے حق مارے تھے وہ ادا کر دے، جو اس نے غلطیاں کی تھی ان سے توبہ کر لے، جو اس کے واجبات رہتے کہ وہ ادا کر دے، تو میں ان کو بھی جنت کا پروانہ عطا کروں گا۔ ان لوگوں کے لیے برزخ ہے، لیکن یہ اٹل فیصلہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس موت کا ذائقہ چکھے۔ میرے دوستو، میں یہاں پہ عام طور پر جب یہ کلخانی کی 10ویں کی چہلم کی مجلس ہو، برسی کی ہو، تو میں مرنے کے کچھ حالات بتاتا ہوں، اپنے لیے واجب سمجھا ہے کہ کچھ حالات کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ بوقت موت ہوگا کیا، تاکہ انسان اس کے مطابق تیاری کر سکے، پتہ ہو کہ مجھے کہاں کہاں کس کس چیز کی ضرورت ہے۔ حکم ہے کہ انسان کو اپنی زندگی میں ہمیشہ توبہ کرنی چاہیے، بلکہ ہر رات بستر پہ سونے سے پہلے توبہ کرنی چاہیے، حقیقی توبہ کرنا چاہیے، اس لیے کہ انسان کے دامن پہ جو گناہوں کے دھبے ہیں وہ توبہ سے صاف ہو جائے۔ لیکن توبہ کی شرط، وہ جو کہتے ہیں نا خالص توبہ، حقیقی توبہ، اس کی ایک شرط ہے کہ آج اگر میں نے کوئی غلطی کی ہے اور میں شام کو توبہ کر رہا ہوں تو اس توبہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام دوبارہ زندگی میں پھر نہیں کروں گا۔ اور اگر شام کو توبہ کی، صبح پھر وہی کام، پھر توبہ کی اگلے دن پھر وہی کام، پھر توبہ کی اگلے دن پھر وہی کام، پہلی دفعہ توبہ کریں گے سفارش کی شاید ضرورت نہ پڑے، لیکن دوسری دفعہ جب کریں گے تو پھر کچھ زیادہ محنت کرنا پڑے گی، حتیٰ کہ پھر سفارش بھی لانا پڑے گی، حتیٰ کہ پھر وہ مقام آئے گا کہ جب سفارشی بھی سفارش کرنے سے انکار کرے گا، میں ہر روز تیرے لیے کیسے جا سکتا ہوں کہ آپ بھی معاف کر دے تو آپ بھی معاف کر دے۔ لہذا خالص توبہ یہ ہے کہ انسان دوبارہ وہ کام نہ کرے۔ جب کام کرتا رہے تو قرآن میں اللہ رب العزت فرماتا ہے ایسا بندہ توبہ بھی کرتا ہے، گناہ بھی کرتا ہے، توبہ بھی کرتا ہے، گناہ بھی کرتا ہے، یہ میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ ہم میں سے کسی بزرگ کے ساتھ کوئی بچہ مذاق کرے تو برداشت نہیں ہوتا، تو اگر بندہ اپنے خالق سے مذاق کرے کیسے برداشت ہوگا؟ پہلی بندے کی صفت یہ ہے کہ وہ اپنی توبہ کرے۔ دوسرا یہ ہے کہ جب انسان پر وقت موت آئے، ذہنوں میں رہے، یہ ہمیشہ یاد کیا کریں کہ اس کو بوقت موت کلمہ طیبہ، کلمہ شہادت میں سے کوئی ایک کلمے کا ورد کرنا چاہیے۔ اس لیے شریعت نے فرمایا کہ جب کوئی مر رہا ہو نا تو جو سرانے میں کھڑا ہے اس کو چاہیے کہ بلند آواز کے ساتھ اس کو کلمے کی تلاوت کرو۔
کیا فائدہ ہے اس کا؟ آج کل تو ہمارا ہے جو مریض ہوا فوراً اسپتال لے گئے، وہاں پہ ڈاکٹر اس کے بچانے کے چکر میں پڑ گئے اور پردے لٹکا دیے، وارث باہر نکل گئے، اور کوئی بھی نہیں ہے جو اس کو کلمہ پڑھانے والا ہو۔ اور یہ کلمہ پڑھانا زندہ انسانوں پہ واجب ہے، مستحب نہیں ہے۔ مسلمانوں میں صرف کلمہ پڑھانا واجب ہے، شہادتین، اور آپ کے مطلب میں اللہ اور رسول کے کلمے کے بعد شہادہ معصومین علیہ السلام کی ولایت کا اقرار کرنا بھی واجب قرار دیا گیا ہے۔ ہر شخص اپنے مرحوم کو اقرار کروائے، تیرا پہلا امام فلاں ہے، دوسرا امام فلاں ہے، تیسرا فلاں ہے، باقاعدہ نام لے کر۔ تو کیا اس وقت وہ بولتا ہے؟ شریعت کہتی ہے کہ وہ بے شک نہ بولے۔ بعض اوقات انسان کی قوت گویائی ختم ہو جاتی ہے، لیکن اس کا دماغ کام کرتا ہے۔ اب اگر وہ زبان سے نہ بھی پڑھے تو اس کا دماغ چل رہا ہے، وہ آپ کی باتوں کو سنتا رہے گا، ساتھ ساتھ اقرار کرتا رہے۔ یہ واجب ہے۔ ہم میں سے کون ہے ہمیں تو ڈر لگتا ہے بہت سے، تو مر رہا ہو تو دور بھاگ جاتے ہیں، ہمیں ڈر لگتا ہے، کیا کریں؟ ذرا سوچیں کہ آج کسی کو مرتے دیکھ کر ڈر لگتا ہے تو پھر جب اپنی باری آئے گی تو پھر کیا بنے گی؟ ہر بندہ موت سے ڈرتا ہے اس پوری کائنات میں، کوئی بھی موت کو پسند نہیں کرتا، لیکن آپ خوش نصیب ہیں، اللہ نے آپ کو وہ امام عطا کیا ہے کہ فرماتے ہیں کہ مجھے زندگی کی نسبت موت سے زیادہ محبت ہے، میں علی موت کو اتنا پسند کرتا ہوں جتنا کو دودھ پیتا بچہ اپنی ماں کی چھاتی سے محبت کرتا ہے۔ یہ ایسے تھوڑا کہہ دیا فوت و رب الباقا، اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، اس لیے کہ علی کی تمنا تھی کہ اللہ مجھے شہادت عطا کرے، اور شہادت کے حصول پر علی نے کلمہ تشکر ادا کیا۔ اور کسی نے صفین کے میدان میں کہہ دیا یا علی ادھر سے بھی تلواریں ہیں، تیر آ رہے ہیں، نیزے آ رہے ہیں، ادھر سے بھی تیر اور تلوار جا رہے ہیں، آپ دونوں صفوں کے سنٹر میں کھڑے ہو کے جنگ لڑ رہے ہیں، نہ جانے ادھر سے کوئی تیر لگ جائے یا ادھر سے کوئی تیر لگ جائے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ تقدیر اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن میں علی زندگی کی نسبت موت کو زیادہ پسند کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے شہادت کی موت عطا کرے۔ ہم خوش نصیب ہیں جنہیں اللہ نے ایسا امام عطا کیا۔ جس مکتب کا امام ایسا ہو وہ موت سے کسی کو مرتے ہوئے دیکھ کر ڈر رہا ہے۔ آج بھی اگر آپ نے اس کے پیروکاروں کو دیکھنا ہو، صلوات پر محمد و آل محمد، آج بھی اگر کسی نے علی کے پیروکاروں کو دیکھنا ہو تو جائیں جا کے لبنان میں حزب اللہ کے سپاہیوں کو دیکھیں۔ میں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا کہ ایک بیٹا ہے جو نقاب پہن کر اسرائیل کے خلاف لڑ رہا ہے۔ کیوں نقاب پہنا؟ اس لیے کہ شناخت ہو گئی تو کل وہ اٹیک کریں گے، گرفتار کریں گے، تو اس گرفتاری سے بچنے کے لیے جیسے جہاں نقاب پہنچاتے ہیں اور نہ جانے کیا کر کے چلے جاتے، نقاب پہنا ہوا تھا۔ بوڑھی ماں آگے بڑھی اور اس نے چہرے سے نقاب ہٹا دیا۔ بیٹا ڈرتے کس سے ہو؟ تم علی کے ماننے والے ہو، اور علی کے ماننے والوں کو موت سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ اگر مائیں بھی اللہ نے عطا کی ہیں تو اس مکتب کو عطا کیے ہیں کہ جو مائیں بھی موت پر اپنے بچوں کو قربان کرنے سے ڈرتی نہیں ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں موت سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اور حضرت نے مالک اشتر کو خط لکھا تھا اور مالک اشتر سے کہا، مالک اشتر تجھے میرے ساتھ وہ نسبت ہے جو علی کو مصطفیٰ کے ساتھ تھی، جو علی کو مصطفیٰ کے ساتھ تھی۔ کس عنوان سے؟ کہ مصطفیٰ اپنی زندگی میں ہر جنگ میں علی کی طرف دیکھتا تھا، اور میں بھی اپنے دور میں ہونے والی ہر جنگ میں تجھے دیکھتا ہوں۔ لیکن مالک یاد رکھنا، میں تیرے لیے اللہ سے وہ طلب کرتا ہوں جو میں اپنے لیے طلب کرتا ہوں۔ اور پھر اس کی وضاحت کر دی، مالک میں اپنے لیے بھی اللہ سے شہادت کی موت مانگتا ہوں اور تیرے لیے بھی میں شہادت کی موت مانگتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو علی والا بن جائے
علی اس کے لیے وہی مانگتا ہے جو اپنے لیے مانگتا ہے. تو اب مرتے ہوئے اس بندے کو کلمہ شہادتین یہ پڑھائیں. عزیز ہو، بیٹا ہو، بھائی ہو، باپ ہو، کوئی بھی ہو، حتیٰ کہ اجنبی ہو، کوئی نہیں جانتے، جو بھی سرہانے کھڑا ہے مسلمان، اس کو کلمہ شہادتین پڑھائیں. معصوم سے پوچھا گیا مولا یہ کلمہ شہادتین پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ ایک فرمان حضرت پیغمبر اسلام نے بیان فرمایا اور ایک علی مرتضیٰ نے بیان فرمایا. حضرت پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ جو بندہ بوقت موت کلمہ شہادتین پڑھ کے جائے اللہ اس پر جنت کو واجب قرار دیتا ہے. مرتے دم اس نے کلمہ شہادتین پڑھا. اور حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی تھی. پہلا پارہ ہے، کیا وصیت تھی؟ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. بیٹو جب تک تم اسلام کا اقرار نہ کرو اس وقت تک موت نہیں آنی چاہیے. یعنی مسلمان ہو کے مرو. تو مسلمان ہو کے وہ مرے گا جو کلمہ شہادتین پڑھے گا. اور جس نے زندگی میں کبھی نہ پڑھا ہو تو وقت موت میں کیسے یاد کرے؟ اور نمازی تو پڑھتا ہے 5 نمازیں اور ہر نماز میں تقریباً 1 یا 2 تشہد ہوتے ہیں اور ہر تشہد میں کلمہ شہادتین پڑھا جاتا ہے. اس کی تو زبان پہ چڑھا ہوا ہے. لیکن جب عام آدمی جو نماز کے بھی کبھی قریب نہیں گیا اس کو کلمہ شہادتین یاد بھی نہیں ہوتا. اور اس کا منظر آپ میڈیا پہ دیکھ چکے ہیں. بڑے بڑے لوگوں سے کلمہ سنا گیا نہیں آیا. جس کو زندگی میں نہیں آتا اس کو مرتے دم کیسے آئے گا؟ اور دوسرا فرمان حضرت علی مرتضیٰ کا، حضرت نے فرمایا کہ انسان جب مرے تو جو کلمہ دہرانا ہوگا جب محشر میں اٹھایا جائے گا تو وہی کلمہ اس کی زبان پہ ہوگا. اب گویا جو بندہ جا رہا ہے اس نے بھی شہادتین اور علی سے لے کر مہدی تک 12 اماموں کا ورد کر کے دنیا کو الوداع کیا تھا. اور جب محشر میں آئے گا تو علی و بطول کا نام اپنی زبانوں پہ ہوگا. اب بتائیے جو محشر میں قدم رکھے اور کبھی زبان پہ علی کا نام ہو، کبھی حسن مجتبیٰ کا نام ہو، کبھی سید الشہداء کا نام ہو، اللہ اس کو بھیجے گا تو کہاں لا محالہ کہنے پڑے گا جن کا نام لے رہا ہے انہی کے قرب میں جگہ عطا فرمائے. نماز پڑھا کریں، نماز، تاکہ کلمہ شہادت انسان کی زبان پر رکے نہیں. اور عام حالات میں بھی لفظ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کوئی ایک لفظ زبان کا عادی بنائے، جو ہی ٹھوکر لگے تو فوراً زبان سے نکلے لا الہ الا اللہ. جب ٹھوکر لگنے پہ لا الہ الا اللہ نکلے گا نا تو جب ملک الموت کو دیکھیں گے تو بھی لا الہ. اگر محمد رسول اللہ آپ کی زبان پہ چڑھا ہوا ہے تو جیسے بے ساختہ گالی نکل جاتی ہے نا، اسی طرح ملک الموت کو بھی دیکھ کر محمد الرسول اللہ نکلے گا. اگر علی ولی اللہ کا کیا ہے تو بھی وہی کلمہ نکلے گا. اور اگر لبیک یا حسین کا رکھا ہے تو جو ہی ملک الموت کو دیکھے گا تو فوراً کہے گا لبیک یا حسین، 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 لبیک یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے. تو میرے دوستو یہ نماز حسینی شعار ہے. جو بندہ اپنے لیے نہیں پڑھتا نا، پیچھے مت یہ توقع رکھیں کہ میرا بیٹا پڑھے گا. جو اپنے لیے نہیں پڑھتا اس کے لیے بیٹا کون سی پڑھے گا؟ تو پہلا واجب کیا ہے؟ مرد دم کلمہ شہادتین اور ائمہ طاہرین کی ولایت کا اقرار کروانا. بڑے بڑے اجر رکھے اللہ رب العزت نے. اللہ فرما رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت. اور بھی بہت سارے استحباب اور واجبات ہیں جو وقت ادا کرنے چاہیے لیکن وقت دامن میں گنجائش نہیں رہی. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس موت کا ذائقہ چکھے. وہ کیا ہے ذائقہ؟ موت کا ذائقہ کیا ہے؟ تو ایک ذائقہ ہے موت کا، کڑوا، میٹھا، پھیکا، ترش. کوئی ایک ذائقہ ہے؟
ہاں ہم نے ایک ذائقہ سن رکھا ہے کہ موت بہت کڑوی ہوتی ہے، باقی ذائقوں کا ہم نے کبھی تذکرہ نہیں کیا. ایک ہی ذائقہ ہم نے سنا ہے کہ بڑا کڑوا ہے موت کا ذائقہ. ہم یہ بتا نہیں سکتے کہ کتنا کڑوا ہے اور کیا ہے، اس لیے کہ جب وہاں جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ کیسی ہے. لیکن اگر اللہ ایک ذائقہ بنا دے، کڑوا ہی ذائقہ بنا دے، تو محشر میں مومن کو اعتراض ضرور ہوگا. پروردگار اس چور ڈاکو شرابی کے لیے بھی کڑوا تھا، اور اس تہجد گزار اور نیک مومن صالح کے لیے بھی کڑوا تھا. یہ تیری عدالت کے خلاف ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ ہم ذائقہ بناتے ہی نہیں، ذائقہ بنانا اختیار ہی تمہیں دے دیتے ہیں. ہم نہیں بناتے ذائقہ. ہم نہ میٹھا بناتے ہیں نہ کڑوا بناتے، نہ پھیکا نہ ترش، کوئی ذائقہ نہیں بناتے. ہم ذائقے کی تیاری کا اختیار تمہیں دیتے ہیں. جو تمہیں پسند ہے وہ بنا لو، تاکہ ہماری عدالت پر کسی کو اختلاف نہ ہو. ذائقے کا اختیار تمہیں. پورا قرآن آپ ورق الٹ کر دیکھیں، کسی مقام پر ذائقہ تو ہے، ذائقے کی نشاندہی نہیں ہے کہ ہم نے کڑوا بنایا ہے، ہم نے میٹھا بنایا، ہم نے ترش بنایا، ہم نے پھیکا بنایا. یہ کوئی نشاندہی نہیں، صرف لفظ ذائقہ ہے. تو پروردگار ہم موت کا ذائقہ کیسے بنائیں؟ نہ ہم نے موت دیکھی، نہ ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم کیسے بنائیں؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ دیکھیں ہم نے زمین میں پانی پیدا کیا جو بے ذائقہ ہے. اس پانی کا کوئی ذائقہ ہے؟ اگر ذائقے دار ہوا نا تو 2-3 دفعہ کے بعد پی نہیں سکتے. بھائی اگر مریض کو بتایا جائے کہ انار کا جوس پیو، 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ، آخر وہ ہاتھ کھڑے کر دے، مجھ سے نہیں پیا جاتا، مجھے پانی دو. لیکن پانی دن میں 50 مرتبہ پی لے، کیا بات، وہ پریشان نہیں ہوتا. اس لیے کہ ذائقہ یہ انسان اس سے اکتا جاتا ہے. اگر بظاہر اس کے مریض کے جو اٹینڈنٹ ہے وہ اس کو نہ بھی لینے دے تو چوری چھپے کھا پی لے. اللہ نے موت کو، اس پانی کو بے ذائقہ بنایا. میرا بندہ دنیا میں دیکھ، یہ پانی بے ذائقہ ہے، لیکن اس پانی میں نے تاثیر رکھی ہے. اس میں جو رنگ ملائیں گے فوراً وہی رنگ بنے گا، جو ذائقہ بنائیں گے فوراً وہی ذائقہ بنے گا. تو لہذا موت کی پانی کی طرح بے ذائقہ ہے. اس میں جو ذائقہ بھرنا چاہو بھر لو، جو رنگ دینا چاہو بنا لو. اب دیکھیں جو شہید ہوتا ہے اس کا رنگ سرخ ہے، اس کی قبر پر بھی سرخ سیاہی سے لکھا جائے گا. یعنی شہید کا، شہادت کا رنگ ہے سرخ. اب جس کا چاہے وہ سرخ بنا لے، جس کا چاہے کوئی اور بنا لے. اور اگر چاہتا ہے کہ میرا ذائقہ اچھا ہو، شیریں ہو، میٹھا ہو، تو پھر اس کو ایسے اعمال کرنا چاہیے. وہ چینی ملانے سے نہیں بنے گا، وہ شکر ملانے سے نہیں بنے گا. وہ اعمال، تم اعمال کرتے چلے جاؤ، تمہارا پانی کا تالاب میٹھا ہوتا چلا جائے گا. اور اگر ایسے ویسے کیے تو کڑوا ہوگا. اس کا کوئی شاہد، کوئی مثال ہاں ملتی ہے کربلا میں. مثال ایک 13 سال کا بچہ ہے، جب امام نے بتایا کہ اے حبیب تو بھی جنت میں جائے گا، اے ہور یہ تیری بھی جنت ہے، اے فلاں یہ تیری بھی جنت ہے، تیری بھی جنت ہے. تو وہ بچہ اٹھا اور پوچھا، یبنا رسول اللہ کیا میرے حصے میں شہادت ہے؟ حضرت نے پوچھا کیف الموت عندک، یہ موت تیرے نزدیک کیسی ہے؟ تو قاسم نے کہا احلی من العسل، شہد سے زیادہ میٹھی. یعنی اس فرزند امام حسن مجتبی نے بتا دیا ہے کہ اگر حق پرستی پر موت آ جائے تو وہ شہد سے زیادہ میٹھی بن جاتی ہے. حق پرستی پہ موت آئے تو شہد سے زیادہ میٹھی ہے. تو کڑوی اس کا تذکرہ بھی ہے. حضرت سلیمان فارسی چوتھی خلافت میں امیر المومنین نے مدائن کا گورنر بنا دیا. حضرت سلیمان فارسی کو گورنر بنایا چوتھی خلافت میں. حضرت علی مرتضیٰ نے اطلاع ملی، خوش ہونا چاہیے تھا نا کہ میں گورنر بن گیا، پورے عراق کا بادشاہ. لیکن جو ہی خبر سنی تو چہرے پر مایوسی چھا گئی، جھک گیا سلیمان کا سر. حضرت نے پوچھا کہ سلیمان پریشان کیوں ہو گیا؟
کہا مولا 350 سال زندگی ہو گئی، اب دل چاہتا تھا کہ تیرے قدموں میں مر جاؤں۔ موت کا وقت قریب آ گیا نا، چاہتا تھا تیرے قدموں میں مروں تاکہ آپ مجھے غسل دیں، آپ مجھے کفن پہنائیں، آپ میرا جنازہ اٹھائیں، آپ مجھے لاحت کے حوالے کریں، آپ میرا جنازہ پڑھیں، لیکن آپ مجھے مدائن میں بھیج کر میری ساری حسرت ختم ہو گئی۔ کہاں مدائن، کہاں مدینہ، کیسے آپ میری خواہش پوری ہوگی؟ حضرت نے فرمایا سلیمان تو بڑا معرفت ہے، لیکن اپنی معرفت کی ایک منزل اور بلند کر، اگر علی بھیجنا جانتا ہے تو علی پہنچنا بھی جانتا ہے۔ بے شک بے شک، اگر میں بھیج رہا ہوں نا تو میں تیری حسرت کو پورا بھی کروں گی۔ اچھا مولا میرا غسل، کفن، دفن، جنازہ آپ کریں گے؟ فرمایا ہاں، ابھی تیرے غلام کا ہاتھ تیری آنکھوں پہ ہوگا، علی تیرے دروازے پہ کھڑا ہوگا۔ تو جو علی مدینہ سے مدائن آ سکتا ہے اس کے لیے لاہور زیادہ دور ہے۔ اگر مدائن جا سکتا ہے علی تو لاہور پہنچ سکتا ہے، لیکن اس کے لیے سلیمان بننا پڑے گا۔ سلیمان بن جاؤ، دنیا میں جس خطے میں ہو علی آئے گا۔ علی نے تو فرمایا ہے کہ مومن اس وقت تک مرتا نہیں جب تک میں علی کی زیارت نہ کر لوں۔ تو گویا موت بہانہ ہے علی مرتضیٰ کی زیارت کا، ملاقات علی کا۔ سلیمان نے پوچھ لیا مولا پھر میری موت کی کوئی نشانی، کوئی علامت؟ حضرت نے فرمایا کہ موت سے پہلے مردے تیرے ساتھ باتیں کریں گے۔ اب یہ بھی سلیمان کو یقین ہو گیا کہ جب تک مردہ نہیں بولے گا مجھے موت نہیں آئے گی۔ علی کی زبان سے نکلا ہوا کلمہ تقدیر ہے۔ زمین و آسمان بدل سکتے ہیں لیکن فرمان علی نہیں بدل سکتا۔ سلیمان کو یقین ہو گیا کہ جب تک مردہ نہیں بولے گا میرے ساتھ مجھے موت نہیں آئے گی، اور یہ بھی یقین ہو گیا کہ میرے سرحانے علی پہنچے گا۔ مدائن پہنچ گئے، مریض ہو گئے، طبیب بلا لیا گیا چونکہ گورنر ہے اس لیے طبیب بلایا۔ حضرت نے فرمایا کہ طبیب کو زحمت دینے سے پہلے مجھے قبرستان لے جاؤ۔ گئے قبرستان، وہاں پہ سلام کیا، کوئی جواب نہ آیا۔ فرمایا ٹھیک ہے علاج کرو میں ٹھیک ہو جاؤں۔ ایک بار، دو بار، تین بار، آخر ایک دفعہ گئے اور قبر سے جواب آ گیا۔ حضرت نے فرمایا اب علاج کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے جس وقت کا انتظار تھا وہ گھڑی آ گئی ہے۔ یہی شاعر نے کہا تھا نا، جس کی گھڑی کا انتظار تھا وہ گھڑی آ گئی۔ لے جاؤ، اب میرے علاج کی ضرورت نہیں ہے۔ لے گئے، حضرت کی آنکھوں پر اس کا ہاتھ تھا، زازان غلام کا۔ غلام نے پوچھا مولا کو غسل کی وصیت کسی کو کی ہے کہ آپ کا غسل کون کرے؟ حضرت نے فرمایا غسلنی من غسل رسول اللہ، مجھے وہ غسل دے گا جس نے اللہ کے نبی کو غسل دیا تھا۔ زازان پریشان ہو گئے، اللہ کے نبی کو غسل تو علی نے دیا تھا، اور شاید سلیمان کو پتہ نہیں بیماری کی وجہ سے کہ میں کہاں پہ ہوں۔ علی مدینہ میں ہے، سلیمان مدائن میں ہے، کیسے پہنچے گا علی؟ دوسرا سوال کیا سرکار آپ کو کفن کون پہنائے گا، جنازہ کون پڑھے گا؟ ہر سوال کے جواب میں جس نے اللہ کے نبی کو کفن دیا تھا وہ مجھے کفن دے گا، جس نے محمد کا جنازہ پڑھا تھا وہی میرا جنازہ پڑھے گا۔ آخر زازان خاموش ہو گیا کہ سلیمان کا دماغ کام نہیں کر رہا۔ یہی منظر تھا کہ اچانک دق الباب ہوا۔ اس نے یہیں سے بیٹھے بیٹھے پوچھا من بالباب، کون ہے دروازے پر؟ وہاں سے آواز آئی زازان دروازہ کھولو، میں علی اپنے وعدے کو نبھانے کے لیے مدینہ سے آ گیا ہوں۔ علی داخل ہوئے، سلیمان نے اٹھنا چاہا۔ حضرت نے فرمایا سلیمان اب تو اس سے تعظیم ساقط ہے، لیٹ جاؤ اپنے بستر پر۔
ہو سکتا ہے میرے جانے سے پہنچنے سے پہلے تم انتقال کر جاؤ، لیکن میری ایک وصیت یاد رکھنا، اور وہ یہ ہے کہ جب تم جنت میں جاؤ اور بنت پیغمبر سے ملاقات ہو تو میں علی کا زہرا کو سلام کہنا۔ بطول کو میرا سلام کہنا۔ کائنات عالم میں عظیم جوڑا ہے، ان میں ہر ایک دوسرے کی تسلی کا ذریعہ تھا۔ بڑی محبت ہے علی کو بطول کے ساتھ، اور بڑی محبت ہے بطول کو علی کے ساتھ۔ پس منظر کے عنوان سے میں ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کرتا چلوں۔ جب میرے مصطفیٰ نے ہجرت کی ہے نا مکہ سے، آپ جانتے ہیں کہ سارا مکہ دشمن تھا، اولاد میں صرف ایک بیٹی ہے۔ جن کے گھروں میں بیٹی ہیں ذرا وہ تصور کریں، نہ باپ کا سایہ ہو، نہ ماں کا سایہ ہو، نہ دادا دادی ہو، نہ نانا نانی ہو، نہ کوئی بھائی، نہ کوئی ماموں، نہ کوئی چچا، اور باپ کو اچانک شہر سے باہر جانا پڑے اور سارا شہر ہو باپ کا دشمن۔ اب وہ کیسے بیٹی کو تنہا چھوڑ کے جائے؟ ادھر اللہ کا آرڈر ہے کہ میرا نبی چھوڑ دو آج رات مکہ، لیکن اگر بیٹی زہرا کی وہ یتیمی اور وہ سارے مسائل پیغمبر کے مسائل سامنے ہیں، میرا نبی چلتے چلتے رو بھی رہا ہے، جا بھی رہا ہے، اور چلتے چلتے علی مرتضیٰ سے کہا، یا علی میری زہرا کا خیال رکھ۔ یا علی آپ جانتے ہیں کہ بطول کا میرے علاوہ کوئی سرپرست نہ تھا، ماں کا سایہ بھی سر پہ نہیں، اکیلی بطول اس زہرا کا خیال رکھنا۔ علی نے ایسا خیال رکھا جیسا خیال رکھنے کا حق تھا۔ 2-4 دنوں کے بعد علی مرتضیٰ چلے مستورات کا ایک قافلہ لے کر، جن میں پیغمبر کی بیٹی بھی تھی۔ مکہ سے باہر نکلے، دشمن نے سازش تیار کی، مصطفیٰ تو ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا، اب اس کو پلٹانے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ ہم جا کے فاطمہ کو مکہ میں روک لیں۔ ہر کوئی جائے لیکن محمد کی بیٹی نہیں جا سکتی، جب تک کہ مصطفیٰ واپس نہ آئے ہم زہرا کو نہیں جانے دیں گے۔ علی مرتضیٰ نے مذاکرات کیے، مذاکرات ناکام ہوئے، تلوار کھینچی، ان بہادروں سے مقابلہ کیا، تلوار پہ خون بہ رہا تھا، سارے میدان چھوڑ کے بھاگ گئے۔ علی تلوار لے کر بطول کے محمل کے نیچے آئے، سر جھکا کے کھڑے ہوئے، اور بڑا مؤدبانہ جملہ کہا، اور میرے رسول کی بیٹی گھبرائی تو نہیں؟ پہلی جنگ دیکھی ہے نا زہرا نے، اے رسول کی بیٹی کبھی کو گھبرائی تو نہیں ہے؟ بطول نے مسکرا کے جواب دیا، یا علی جس کا تجھ جیسا وہ حافظ ہو اس کو گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ مکہ میں تھا۔ جب مدینہ میں گئے، شادی ہوئی بطول کی علی کے ساتھ، پیغمبر نے زہرا کا ہاتھ پکڑ کر، مکہ میں ہاتھ نہیں دیا، زبان سے کہا تھا، مدینہ میں بطول کا ہاتھ پکڑ کر علی کے ہاتھ میں دیا، یا علی میری امانت کا خیال رکھنا۔ اب خود جانتے ہیں کہ جو علی نے حفاظت مکہ میں کی تھی وہ مدینہ میں کر سکے؟ جو حفاظت علی نے مکہ میں کی تھی وہ مدینہ میں نہیں کر سکے۔ ان لفظوں کے ساتھ جب زہرا کو لاحق کے حوالے کیا نا، تو قبر پیغمبر کی طرف رک کر کے علی نے کہا، یا رسول اللہ مجھے معاف کرنا، میں تیری امانت کی حفاظت نہیں کر سکا، تیری بیٹی آ رہی ہے، خود زہرا بتائے گی تیرے جانے کے بعد ہم پہ کیا گزری۔ وہ کیا ہے؟ زہرا کائنات کی سب سے بڑی مظلومہ ہے۔ ہم ہر مظلوم کے واقعات کو اعلانیہ بیان کر سکتے ہیں، لیکن بطول وہ مظلومہ ہے کہ جس کا قاتل کا نام بھی آج ہم نہیں لے سکتے۔
ہر شہید کے قاتل کا نام لیا جاتا ہے، لیکن بطول کے قاتل کا نام بھی لینا ہمارے بس کی بات نہیں رہی۔ ہمارے استاد بزرگوار علامہ محمد عباس نقوی، خدا ان کے درجات کو بلند فرمائے، حج پہ قافلہ لے گئے۔ ایک حاجی آیا، کہنے لگا اگر سب بتائیے نا مادر حسنین کی قبر کہاں پہ ہے؟ قبلہ نے بڑا عجیب سا جواب دیا، فرمایا کہ جب عشاء کی نماز ہو جائے نا تو اپنے ہوٹل کی چھت پر کھڑے ہو کر چاروں طرف نگاہ دوڑانا، جہاں پہ گہرا اندھیرا نظر آئے سمجھنا یہی رسول کی بیٹی ہے۔ زہرا اس وقت بھی مظلومہ تھی، بطول آج بھی مظلومہ ہے۔ ہر ماں کے دکھ مرنے کے بعد ختم ہو جاتے ہیں، لیکن تنہا رسول کی بیٹی وہ ہے کہ جس کی شہادت کے بعد دکھ ختم نہیں ہوئے بلکہ پہلے سے زیادہ بڑھ گئے۔ کبھی بطول لحد میں بیٹھ کے روتی ہے، کبھی بطول لحد میں کھڑے ہو کے روتی ہے، کبھی زہرا غش کر جاتی ہے، کبھی کوفہ کے زندانوں میں روتی ہے، کبھی شام کے زندانوں میں جا کے روتی ہے، کبھی اسقلان کے جنگلوں میں روتی ہے۔ بس ایک واقعہ بطول کے رونے کا، اور آپ کی زحمت کو تمام کروں۔ شام کے زندان کے دروغہ نے کہا، یبنا رسول اللہ، امام زین العابدین، یبنا رسول اللہ، جب شام ہو جائے نا تو ذرا اپنے قیدیوں کو گن لیا کرو اور گن کے بند کر لیا کرو۔ حضرت نے پوچھا کیا میرا کوئی قیدی باہر رہ جاتا ہے؟ اس نے کہا یبنا رسول اللہ، جب رات ڈھلتی ہے نا تو میں دیکھتا ہوں ایک بی بی کبھی زندان کے اس کونے میں بیٹھ کے روتی ہے، کبھی اس کونے پہ بیٹھ کے روتی ہے، کبھی سیاہ چادر میں لپٹی ہوئی اس کونے پہ دیوار پہ ماتھا ٹیک کے روتی ہے۔ تو امام نے کہا اے دروغہ، اب جب وہ اس مستور کو دیکھے تو ذرا میری زنجیر کو ہلا دینا۔ اب یہ دروغہ آیا، امام کو بیدار کیا ہے۔ امام باہر نکلے تو دیکھا ایک گلی کے کونے میں بطول زندان کی دیوار پر ہاتھ میں ماتھا ٹیک کر گریہ کر رہی تھی۔ امام زین العابدین نے پوچھا وہ کنیز خدا ذرا تعارف کروا، تو کون ہے ہم غریبوں پہ رونے والی؟ تو جناب بطول کی گریہ میں ڈوبی ہوئی آواز بلند ہوگی اور فرمایا بیٹا سجاد مجھے پہچانا نہیں، میں تیری دادی زہرا رو رہی ہوں، کیا ممکن ہے کہ میری زینب زندہ؟ خدا بندہ تجھے عزت زہرا کا واسطہ ہمارے اس گریہ کو قبول فرما، اس موعظے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ جن مرحومین کے لیے اہتمام کیا ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی محبت اہل بیت کو قبول فرما، ان کی عزاداری سید الشہداء کو قبول فرما۔ پروردگار آل محمد کی عزت کا واسطہ ہم سب کے مرحومین مرحومات کی بخشش و مغفرت فرما۔ آل محمد کی عزت کا واسطہ ہمیں اپنے آبا و اجداد کے لیے خلف صالح بننے کی توفیق عطا فرما۔ عزت اہل بیت کا واسطہ پروردگار ہمیں باعزت زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار جیسے بیٹے نے باپ کے لیے یہ اہتمام کیا اسی طرح ہم سب کو اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار اس بیٹے کو مزید توفیقات عنایت فرما اور ان کے آبا و اجداد کے نامہ اعمال کو تا قیام قیامت کھلا رکھ۔ پروردگار مرحوم کی حسنات کو قبول فرما، خط خطاؤں سے صرف نظر فرما، لواء الحمد کا سایہ نصیب فرما، مرحوم کی قبر میں وسعت پیدا فرما، فشار قبر وحشت قبر سے محفوظ فرما، بروز محشر ساقی کوثر کے دست مبارک سے سیراب فرما۔ آل محمد کی عزت کا واسطہ ہمارے دامن میں کچھ نہیں